الخلق كلهم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. نعت محبوب داور سند ہو گئی، نعت محبوب داور سند ہو گئی، فردیسیاں میری مسترد ہو گئی، اور مجھ سے آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. مجھ سے آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. اور پھر کیوں نہ کہیں کہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے. اور تم نبی کو یاد نہ کرنا نماز میں، یہ کہہ کے ایک شخص شیطان ہو گیا، اور میں نے نبی کو یاد کیا جب نماز میں، کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور ہم کیوں نہ کریں، آقا علیہ السلام کی محبت کے نغمے ہم کیوں نہ پڑھیں، آقا علیہ السلام سے چاہت کا اظہار کیوں نہ کریں، کیونکہ یہ ایمان ہے ہمارا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جب بھی آواز دی ہے، جب بھی صدا دی ہے مصطفیٰ کو، وہ مدد کو آئے ہیں. اور اللہ رب العزت نے ایسے وسائل، ایسے اسباب بنائے کہ جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہی ہم سب کی مہربانی، ہم سب پہ مہربانی اللہ کی ہوئی اور رحم ہوا. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے، حضور علیہ السلام نے خود اپنے امتیوں کے لیے دعا کی ہے. آپ کو وہ منظر نہیں بھولنا چاہیے کہ جب حضور علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس دنیا میں تشریف لاتے ہی کیا کہا کہ یا رب حب لی امتی. لب ہل رہے تھے، اور وہاں پہ جو مائیاں موجود تھیں جو وہاں پہ حضور علیہ السلام کے جنم کے وقت تھیں، آپ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ فرما رہے تھے یا رب حب لی امتی. اور اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رات کا پچھلا پہر تھا، میں کیا دیکھتی ہوں کہ آقا علیہ السلام اپنے نرم گرم بستر سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد جنگل کی طرف چل دیے. آقا علیہ السلام کے پیچھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں ہولی، اور قدموں کی چاپ نہ سنائی دے. وہاں تک گئی، کیا دیکھتی ہوں کہ جنگل میں میرے آقا نے سجدے میں سر رکھا ہے، اور اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رب حب لی امتی، کہ اللہ میری امت کو بخش دے. پھر یہی نہیں بلکہ آقا علیہ السلام کو جب قبر انور میں اتار رہے تھے ردیف پیمبر حضرت صدیق اکبر، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے جو لب مبارک ہیں وہ جنبش میں، حرکت میں ہیں. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، قربان جائیے آقا کے، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی کان قریب کر کے سنا جب قبر انور میں اتار رہا تھا، تو صدیق اکبر فرماتے ہیں میری روح لرز گئی، کیونکہ آقا فرما رہے تھے یا رب حب لی امتی، کہ اللہ میری امت کو بخش دے. یہ امت آقا سے اظہار محبت کیوں نہ کرے، یہ امت آقا سے اپنا عشق کیوں نہ کرے. آپ کو یاد ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن پر ان کا جو مالک تھا وہ ظلم کرتا تھا، اور اس حد تک کرتا تھا کہ اس نے انگارے ان کی زبان پہ رکھے، اور آپ کو الٹا لٹا کر پتھر آپ کی پیٹھ پہ رکھتا تھا، گرم ریت پہ لٹاتا تھا کہ یہ احد احد کہنا چھوڑ دے، لیکن آپ نے نہیں چھوڑا. اللہ نے انعام کیا دیا کہ جب حضور علیہ السلام معراج پہ گئے تو حضرت جبریل کے ساتھ آپ ٹہل رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ آگے سے کوئی آواز آ رہی ہے، آپ نے سنا قدموں کی چاپ کی آواز آ رہی ہے. تو حضرت جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل، یہاں پر تو تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو آخر قدموں کی چاپ کس کی ہے، تیسرا کون چل رہا ہے؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں مسکرا کے کہ یا رسول اللہ، یہ کوئی یہاں پہ نہیں چل رہا، بلکہ آپ کا بلال اس وقت مسجد میں جا رہا ہے وضو کر کے، وہ چل زمین پہ رہا لیکن اس کے قدموں کی چاپ آپ کو یہاں پر سنائی دے رہی ہے. تو یہ اللہ کے پیارے حبیب سے عشق کا مقام ہے کہ بلال کو ایسا مقام عطا ہوا کہ رنگ ان کا بے شک کالا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے فرمایا کہ اس کو لے کے آؤ، درہم دینار دو. حضرت صدیق اکبر نے جو ان کا مالک تھا حضرت بلال کا، اس کو درہم اور دینار بھی دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا غلام بھی دیا، اور بدلے میں بلال کو آزاد کرا لیا. پھر اللہ نے مقام یہ دیا کہ جب تک بلال اذان نہیں دیتے تھے صبح نہیں ہوتی تھی. تو اللہ کے پیارے حبیب سے عشق کا یہ مقام ہے. ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد رمضان اور تزکیہ نفس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے. علامہ احمد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، حاضر ہوں گے ناظرین ایک بریک کے بعد.